الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہمارا سبق ہے مدنی قاعدہ کا، جس کا نام ہے حروف کے مخارج۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سبق یہی تھا، لیکن اس کو آخر میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ آپ کو آخری صفحہ کے اوپر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نقشہ بنا ہوا ہے، کہاں سے کون سا حرف ادا کرنا ہے، تو اسی لیے میں نے اس کو آخر میں کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم سمجھیں گے کہ کون سا حرف ہمیں کہاں سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پورے نقشے کی مدد سے ہم اور آپ آج سیکھیں گے کہ الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، ان حروف کے مخارج یعنی نکلنے کی جگہ کون کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں مخرج۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ تو مخرج کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو معنی ہے، تو مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ یعنی جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مخرج بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاح تجوید میں یعنی تجوید کی زبان میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشن اس کی ہو گئی، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں، یعنی بہت سے ائمہ نے اس بارے میں الگ الگ اپنے اپنے قول بیان کیے ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ اکرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ 17 ہے، اور 29 ہمارے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 29 حروف کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس 17 مخرج ہیں۔ تو کوئی مخرج ایسا جس میں سے 2 حرف نکلتے ہیں، کہیں سے 3 حرف نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے مخرج کا نام، سب سے پہلے دیکھیں آپ حلقی مخرج۔ تو حلقی مخرج کے معنی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف، یعنی وہ حروف جن کو ہم حلق سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں حمزہ ہا کے آگے لکھا ہے حروف حلقیہ، اس کا نام ہے حروف حلقیہ۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نقشے کی مدد سے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عین حا۔ عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے بیچ والے حصے، درمیان کے معنی بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہے غین خا۔ غین خا، اس کو غین نہیں بولنا ہے اور نہ ہی کھا بولنا، بلکہ غین خا، آواز کے اندر بھاری پن لائیں گے اور آواز کو موٹا کریں گے۔ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب نقشہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ دیکھیں آپ یہاں پر یہ نقشہ انہوں نے بنایا ہے، تو اس نقشے کی مدد سے ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں یہ زبان بنی ہے اور یہ دانتوں کا نقشہ ہے، اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر حلق کا نقشہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حمزہ ہا انہوں نے بتایا تھا اوپر کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ذرا، دیکھیں آپ حلق کے انہوں نے 3 حصے کیے ہیں، 1، 2 اور 3۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہے وہ واو مدہ اور یا مدہ وغیرہ کا ہے، وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ حلق کے جو 3 حصے کیے ہیں انہوں نے، اس کے سب سے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا، جس میں آپ کو کوئی طاقت نہیں لگانا ہے، یہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں درمیان حلق یعنی وسط حلق، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، چاہے آپ وسط حلق کہہ لیں اور آپ چاہے درمیان حلق کہہ لیں، چاہے آپ حلق کا بیچ والا حصہ کہہ لیں۔ تو یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین حا، عین حا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے غین خا۔
غین خا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ حلق کا نقشہ موجود ہے یہ. تو نیچے والے حصے سے حمزہ ہا، بیچ والے سے عین ہا، اور اوپر والے سے غین خا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ دھیان دیں کہ غین اور خا ہمارا کہاں سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ آپ کو لگ جائے گا. تو یہ 6 حرف ہمارے حلقی حرف کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ نقشہ آپ کو مدنی قاعدہ کے آخری صفحہ پر مل جائے گا، یہ جو زبان کا نقشہ ہے. اور یہ جو اوپر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پہلے صفحہ کے اندر ملے گا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو دوسرے طریقے سے بنایا ہے، اس کے صفحہ کو نکال لیا، الگ کر لیا ہے. لیکن آپ کو جو قاعدہ کے اندر ملے گا تو وہاں پر آپ کو یہ والا جو حروف کے مخارج ہیں یہ پہلے صفحہ پر ملیں گے، اور جو زبان کا نقشہ ہے یہ آخری صفحہ پر ملے گا. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ہمارا جو مخرج ہے اگلا لسانی مخرج. لسانی مخارج یعنی لسان کے معنی زبان. تو زبان سے جو مخرج ہیں، زبان کے جو مخرج ہیں وہ دیکھیں آپ کتنے ہیں یہاں پر. تو اس کے اندر کافی حروف ہیں کیونکہ یہ زبان سے زیادہ حرف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 10 مخرج جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلا حرف ہے قاف، اور قاف کا نام ہے حروف لہویہ. حروف لہویہ، تو اس کا نام آپ یاد رکھیں تو بہتر ہے، نہ یاد کریں تو کوئی بھی دقت نہیں ہے. چلیے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے. یعنی زبان کی جو ہماری جڑ ہے اس کو ملانا ہے کس سے؟ تالو کے نرم حصہ سے ملانا ہے، تو وہاں سے ہمارا قاف ادا ہوگا، قاف. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چھوٹا والا کاف ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دونوں ہی قاف ہمارے زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن تالو کے جب نرم حصہ سے لگائیں گے یعنی تھوڑا سا نیچے لگائیں گے تو قاف بڑا والا ادا ہوگا، اور تھوڑا سا اوپر والے حصے میں ہم تالو میں لگائیں گے زبان کی جڑ کو تو ہمارا کاف ادا ہوگا. دیکھیں آپ نقشے کے اندر. چلیے تو حلق کے اوپر ہم آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک قاف لکھا ہوا ہے، ایک کاف لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ بیچ میں جو بنی ہے یہ زبان بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیچ والی جو ہے یہ زبان کا نقشہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیں آپ آخر میں یہ زبان کی جڑ ہے. اب زبان کی جڑ کو ہم جب اوپر اٹھائیں گے اور تالو سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ قاف کہاں پر بنا ہوا ہے. ٹھیک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس کو ہم زبان کی جڑ کو اوپر تالو سے ملائیں گے تو جہاں پر تالو کا نرم حصہ یعنی نیچے کی جانب، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہمارا قاف ادا ہوگا، قاف قاف. اور تھوڑی سی زبان آگے والے حصے کو ہم اٹھائیں گے، یعنی بالکل زبان کی جڑ نہیں بلکہ تھوڑا سا آگے والے حصے کو، تو وہاں سے ہمارا کاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس میں نقطہ لگے ہیں اس میں ہمیں طاقت لگانا ہے، قاف، اور جو اوپر والا ہے اس کو ہمیں کاف، کاف. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں لگانا ہے. چلیے اگلا ہمارا حرف ہے جیم شین یا. جیم شین یا، ان کا نام ہے حروف شجریہ. ٹھیک ہے، حروف شجریہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ جیم شین یا. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. تو آپ دیکھیں ذرا نیچے، یہ زبان پوری ہے اور درمیان کا حصہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر جیم شین یا بنی ہے. تو زبان کا بیچ والا حصہ اور اسی کے اوپر جو تالو والا حصہ ہوگا وہاں پر جب زبان کو اٹھا کر ہم یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اٹھا کر ہم اوپر تالو میں ملائیں گے تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ جیم شین یا. تو آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی جیم کہاں سے ادا ہو رہی ہے اور شین کہاں سے ادا ہو رہی ہے اور یا کہاں سے ادا ہو رہی ہے. تو کافی آسان ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ جیم شین یا ہماری زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے مل کے ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے
اس کے بعد ہمارا حرف ضاد، ضاد، تو اس میں کافی لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں یہ والا حرف ادا کرنے میں، تو آپ انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ پہلے تو اس کا نام یاد کر لیں، حروف حافیہ، ٹھیک، کیا نام ہے اس کا؟ حرف حافیہ۔ چلیے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی سائڈ، کروٹ کو آپ سائڈ بول سکتے ہیں، زبان کی جو کروٹ یعنی سائڈ کا حصہ ہے، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ سے کہاں لگانا ہے آپ کو؟ اوپر کی جو داڑھیں ہیں وہاں سے آپ کو لگانا ہے۔ چلیے نقشے کے اندر دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، زبان بنی ہوئی ہے، جو ہرا والا حصہ ہے یہ زبان کی کروٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر داڑھ بنی ہوئی ہے، طاحن طاحن طاحن، دیکھیں آپ یہ تو 3 ہے یہاں پر، یہ کیا داڑھ ہے، نمبر 13، نمبر 14، نمبر 15، یہ 3 داڑھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کو لگانا ہے زبان کی کروٹ، چاہے آپ ادھر والے دانتوں میں لگائیں چاہے ادھر والے دانتوں میں لگائیں، ٹھیک ہے، تو زبان کی کروٹ آپ کو داڑھوں کی جڑ سے لگانا ہے، داڑھوں کی جڑ سے، جو اوپر والی داڑھیں ہیں، چاہے آپ سیدھی طرف لگائیں چاہے آپ الٹی طرف لگائیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ الٹی طرف لگائیں تو زیادہ آسانی رہے گی، ٹھیک ہے، تو میں الٹی طرف سے ادا کرتا ہوں، تو اسی لیے مجھ کو اس طرف سے آسان پڑتا ہے، ورنہ آپ دونوں طرف جدھر سے چاہیں آپ ادھر سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو زبان کا سائڈ والا حصہ آپ کو کہاں لگانا ہے؟ اوپر کی جو داڑھ ہے ان کی جڑوں سے لگانا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ادا کریں گے؟ ضاد، ضاد، ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، ضاد، ٹھیک ہے، زبان کو اوپر اٹھائیں گے اور زبان کی جو کروٹ ہے یعنی سائڈ ہے اس کو ہم اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور کیا بولنا ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے، ضاد۔ چلیے اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے حروف طرفیہ۔ چلیے زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نون ہے اور اس کے بعد را ہے، تو لام، نون اور را یہ تینوں تقریباً ایک ہی جگہ سے ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، تو چلیے پہلے لام کو دیکھتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں لام کو، دیکھیں لام یہاں پر بنا ہوا ہے، اور لام کا مخرج کیا ہے کہ زبان کا کنارہ، تو زبان کا تو کنارہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں ہرا والا جو حصہ ہے یہ زبان کا کنارہ ہے، گرین کلر، ٹھیک ہے، اور ضواحک، ضواحک کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ضاحک لکھا ہوگا 5 نمبر پہ، آپ دکھ رہا ہے، ادھر 5 نمبر پہ، ادھر 12 نمبر پہ ہے، تو یہ دونوں ضواحک یعنی ہنسنے والے دانت، ٹھیک ہے، اس کو ضواحک بولتے ہیں، یہاں سے لے کر اور ثنایا تک، ثنایا دیکھیں یہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے، جو سامنے کے ہمارے دانت ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ثنایا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دانتوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں، تو ثنایا سے لے کے اور ضواحک تک، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جو 4 دانت ہیں، یہاں پر آپ کو زبان کو ٹچ کرنا یعنی لگانا ہے، اور آپ دیکھیں ادھر بھی لگے گی زبان اور ادھر بھی لگے گی زبان ہماری، لام، لام، تو یہ والا کونا بھی لگے گا ہمارا اور یہ والا کونا بھی لگے گا، لام، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ چلیے اس کے بعد ہمارا آتا ہے نون، ٹھیک ہے، تو نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں انیاب کون سے دانت ہیں؟ یہ دیکھیں آپ، ناب لکھا ہے یہاں پر، ضواحک کے بعد میں انیاب آتے ہیں، یعنی ناب جس کو بول رہے ہیں اسی کو انیاب بولتے ہیں، تو انیاب سے لے کے ثنایا تک، یعنی اس کے اندر صرف 3 دانتوں کا استعمال ہوگا، 3 دانت ادھر کے اور 3 دانت ادھر کے، ٹھیک ہے، نون، نون، ٹھیک ہے، دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اوپر والے جو دانت ہیں آپ کے، تو
اوپر والے دانتوں کی جو 3 دانت ہیں آپ کے، دیکھیں آپ سامنے والے سے گنے آپ، ثنایا، اس کے بعد رباعی، اس کے بعد ناب، تو یہاں سے یہاں تک 3 ادھر کے دانت اور 3 ادھر کے دانت، یہاں تک کے زبان آپ لگائیں گے، ان میں زبان کی نوک آپ کی لگے گی، یا آپ زبان کی کروٹ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو نون ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نون، نون، تو دانتوں کی جڑوں سے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام میں کیا کرنا ہے آپ کو، زواحق سے، یعنی 4 دانتوں کا استعمال ہوگا اس کے اندر، اور اس میں آپ کو مسوڑھوں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے، قریب قریب ایک ہی ہے، اس میں کوئی ادا کرنے کے اندر مشکل نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد ہمارا حرف را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک، زبان کا کنارہ نہیں بلکہ زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیں آپ، زبان کی نوک، یہ والی زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آگے کا حصہ دیکھیں آپ، یہاں سے کٹ لگا ہوا ہے، تو یہ جو آگے کی زبان ہے، یہ اس کو ہم زبان کی نوک بولتے ہیں۔ زبان کی نوک کو آپ اوپر جب اٹھائیں گے اسی کے سامنے، ٹھیک ہے، تالو کی طرف جب آپ اٹھائیں گے تو وہاں سے کیا ادا کرنا ہے، را، ٹھیک ہے، را، را، ٹھیک ہے، تو کافی آسان ہے، را۔ مقابل کے تالو کا مطلب یہ کہ یعنی اسی کے جو سامنے والا جسٹ اوپر جو تالو ہے اسی کے سیدھ میں آپ کو اس نوک کو آپ کو اٹھانا ہے زبان کو، اور وہیں سے آپ کو را ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ والے حرف کافی آسان تھے، لام، نون، را۔ اب آتا ہے تھوڑا سا مشکل، طا، دال، تا، طا، دال، تا، ان کا نام پہلے یاد کر لیں، حروف نطعیہ، کیا نام ہے اس کا، حروف نطعیہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، زبان کی نوک تو ہماری آگے والی، یہاں سے یہاں تک سب نوک ہے، تو ہم آگے والی نوک کا استعمال کریں گے، جو آگے والی چون جس کو بولتے ہیں۔ زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے آپ کو، اوپر کے جو دانت ہیں، جو ثنایا والے دانت ہیں سامنے کے، ٹھیک ہے، ان دانتوں کی جڑ سے، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، تو یہاں یہ والی نوک جب آپ یہاں پر لگائیں گے لا کر، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ والے دانت اوپر کے دانت مانتے ہیں تو ہماری جو جڑ بنے گی دانتوں کی وہ اوپر کی سائڈ بنے گی، ٹھیک ہے، تو ہم زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، تا، دال، طا، تا، دال، طا۔ تو تا اور طا میں فرق یہ ہے کہ تا آپ کو پتلا پڑھنا ہے اور طا میں آواز کو تھوڑا سا یعنی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے تو ہم اس کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور تا اور طا کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے۔ چلیے اس کے بعد ہمارا آتا ہے ظا، ذال، سا، ظا، ذال، سا، اس کو بہت سے لوگ زا پڑھ دیتے ہیں، بیچ والا دیکھیں آپ، بہت سے لوگ اس کو زو پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو آپ صحیح کریں، ظا، ذال، سا، اس کا نام ہے حروف لثویہ، لثویہ، تو اس کا دیکھیں مخرج، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا سرا۔ چلیے دیکھتے ہیں، تو تا، دال، طا میں ہمیں زبان کی جو یہ آگے والا حصہ تھا، جو سر تھا اس کا، وہ دانتوں کی جڑ سے لگانا تھا، اور جو اس والے میں ہے سا، ذال اور ظا، اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جڑ کے نیچے لائیں گے، ہم زبان کو تھوڑا سا نیچے لائیں گے جڑ سے، اور دانتوں کے اندرونی حصے میں لگانا ہے، یعنی بیچ میں دانت پہ ٹچ کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اوپر والے جو دانت ہیں آپ کے
ان دانتوں کے پیچھے آپ زبان کو ٹچ کریں گے تو وہاں سے آپ ظا، ذال، سا، ظا، ذال، سا. پھر سے پڑھ لیتے ہیں، ظا، ذال، سا. ٹھیک ہے، اس کو سا نہیں پڑھنا ورنہ سین ہو جائے گی. اس کا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ زبان کو تھوڑا سا اپنی یہ سا جو ہے حرف اور ذال، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کی تھوڑی سی نوک آگے والی، اس کو آپ دونوں دانتوں کے بیچ میں دابیں تھوڑا سا. سا، سا، ذال. ٹھیک ہے، تو بہت ہی نرمی سے آپ کو یہ والے حرف ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے، ظا، ذال، سا. چلیے، اب اس کے بعد آتے ہیں حروف صاد، زا، سین. صاد، زا، سین. ان کا نام ہے حروف صفیریہ. آپ نے پڑھے ہوں گے شروع میں سبق نمبر 1 کے اندر پڑھایا گیا تھا، یعنی سینٹی والے حروف. ٹھیک ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اس میں آپ کے دونوں دانت استعمال ہوں گے، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی. ٹھیک ہے، تو زبان کی نوک کو ہمیں کہاں لگانا ہے؟ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. دونوں دانت آپ دانت پہ دانت رکھ لیں پہلے، آپ اوپر نیچے کے دانت، سامنے والے جو دانت آپ کے ہیں ثنایا والے، تو دانت پہ جب آپ دانت رکھ لیں گے تو وہاں پر پھر ہم زبان کی نوک کو لگائیں گے. زبان کی نوک کو ہم بیچ میں لگائیں گے تاکہ دونوں دانتوں میں ٹچ ہو جائے، اوپر والے دانت سے بھی ٹچ ہو اور نیچے والی دانت سے بھی ٹچ ہو جائے. تو وہاں سے ہم کیا ادا کریں گے؟ صاد، صاد، سین، زا. صاد، سین، زا. ٹھیک ہے، تو یہ شین کا آپ یہاں پر دھیان رکھیں. بڑی والی شین یہاں تالو سے ادا ہوتی ہے زبان کے درمیان والے حصے سے، اور جو چھوٹی والی سین ہے وہ زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو صاد، زا، سین. اس کے اندر آپ کو آواز کے اندر جھنجھناہٹ ہوگی تھوڑی سی، اور جنبش ہوگی تھوڑی سی، سینٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، چلیے، اس کے بعد شفوی مخارج. تو شفوی کہتے ہیں ہونٹ کے حروف. شفوی کے معنی ہونٹوں والے مخرج. تو دیکھیں آپ اوپر آپ نے پڑھا تھا پہلے حلقی مخرج، حلق سے نکلنے والے 6 حرف تھے. اس کے بعد ہمارے لسانی مخرج ہیں، یعنی زبان سے ادا ہونے والے حروف. اور اس کے بعد ہمارے شفوی مخرج ہے، یہ یہاں سے شفوی مخارج ہیں. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف مخرج جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، جس کے اندر 4 حرف آتے ہیں. پہلا حرف ہے فا، اس کا نام ہے حروف شفویہ. ٹھیک ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے، اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے. یعنی اوپر کے جو دانت ہیں آپ کے، ان کو آپ کہاں لگائیں گے؟ نیچے والے ہونٹ جو ہیں ان سے لگانا ہے، اور وہاں پر لگانا ہے جو آپ کے ہونٹ گیلے رہتے ہیں، تر رہتے ہیں، یعنی بھیگے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ ذرا، بہت ہی آسان ہے. فا، فا. ٹھیک ہے، تو دانت کو دانت آپ کے جو اوپر والے ہیں وہ نیچے والے ہونٹ سے ملانا ہے، اور بالکل سمپل ہے، آسان ہے. فا. ٹھیک ہے، فا. آپ کو پھا نہیں بولنا ہے بلکہ فا. دانتوں کا استعمال ہوگا اور نیچے والے ہونٹ کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ہے با، میم، واو. با، میم اور واو. چلیے، تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوگا. دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے. دیکھیں آپ ذرا، با. اب دیکھیں با ہم ادا کر رہے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے استعمال میں ہمارے ہونٹ کا تھوڑا سا اندرونی حصہ لگ رہا ہے جہاں پر ہمارا یعنی ہونٹ تر رہتا ہے، گیلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، با.
میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، میم، تو دیکھیں آپ میم کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ کے تھوڑا سا باہر والے حصے آپس میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، میم۔ اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، واو، اس کے اندر آپ کے ہونٹ ملتے نہیں ہیں، واو، بلکہ دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کے بعد آخری جو ہمارا مخرج ہے وہ کیا ہے؟ جوفی مخرج۔ جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ، حروف مدہ آپ جانتے ہیں الف، واو اور یا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن، دہن کے معنی منہ اور جوف کے معنی خالی جگہ، یعنی منہ کی خالی جگہ، دیکھیں آپ آگے لکھا ہوا ہے، یعنی منہ کا خلا، یعنی منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ الف، واو اور یا، تو الف، واو، یا تو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، اور جیم شین یا کے اندر یا بھی پڑھ چکے ہیں، اور واو اس کے اندر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو الف، واو یا حرف مدہ والے ہیں، یہ یعنی آپ جب اس کو جو ہے بڑھائیں گے، اور حرف مدہ کب پڑھے جاتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، آ، ہے نا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، او، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ای، تو آپ دیکھیں یہ ہمارے جو ادا ہو رہے ہیں حرف مدہ، وہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارا ایک اور لکھ دیا یہاں پہ، خیشوم، ناک کا بانسا، ناک کا بانسا، تو یہ کیا ہے کہ یہ غنہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو غنہ کوئی حرف تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے کہ غنہ کا جو مخرج ہے تو وہ کہاں سے ہے؟ وہ ناک کا جو بانسا، یعنی جو ہم وضو میں جب وضو کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو یہی جو ہمارا ناک کا جو حصہ ہے اسی کو ہم ناک کا بانسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ غنہ نکالیں گے، جیسے ان، میم، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو آواز ہے وہ ناک کے ماسے کے اندر تھوڑی سی گونجتی ہوئی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا مدنی قاعدہ کا پورا کمپلیٹ ویڈیو ہو چکے ہیں، لیسن ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو جو بھی آگے ویڈیو چاہیے اس کے لیے آپ کمنٹ کریں نیچے، جس کتاب کا آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ، تو اسی ٹاپک پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔